اچھا، تو اب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن سسٹم کی. دا برٹش گورنمنٹ اٹمپٹڈ ٹو انٹروڈیوس ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم ان انڈیا. تو برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ ایک نظام کمیونیکیشن رابطے کا ایک نیا نظام متعارف کروانا چاہتی تھی انڈیا میں، جس کا زیادہ تر فائدہ برٹشرز کو ہی جانا تھا، ٹھیک ہے، ان کو ہی ہونا تھا، لیکن بہت تھوڑا سا فائدہ جو انڈینس کو بھی تھا، ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا کمپنی پیریڈ، ٹھیک ہے، دی ایکٹیویٹیز اباؤٹ ریفارمز ور کنٹینیوڈ. تو ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ اس طرح سے یہ چیزیں چلتی رہی تھیں. لارڈ ڈیل ہاؤزی فاؤنڈیڈ پبلک ورک ڈپارٹمنٹ ان 1854. تو 1854 میں لارڈ ڈیل ہاؤزی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ پبلک ورک ڈپارٹمنٹس کچھ بنا لیے، ٹھیک ہے. گرینڈ ٹرنک روڈ فرام کلکتہ ٹو پشاور واز ریپیئرڈ. جو جی ٹی روڈ ہے آپ کا، جس کو آپ جی ٹی روڈ کہتے ہیں، یہ کلکتہ سے پشاور تک کا جو راستہ تھا اس کو ریپیئر کیا گیا، اس کو مینٹین کیا گیا دوبارہ سے. گنگا کینال واز کمپلیٹیڈ. گنگا کینال بنا دی گئی. فرسٹ ریلوے لائنز ور 1853 میں ریلوے لائنز بھی بنا دی گئی تھی. یہ ان کی 18th سینچری میں یہ ساری چیزیں لارڈ ڈیل ہاؤزی کے دور میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. الیکٹرک ٹیلی گراف جو ایک پوسٹل سسٹم تھا پرانا، اس کو ٹیلی گراف سسٹم کہتے تھے، وہ ایک انٹروڈیوس کروا دیا گیا. یہ کمیونیکیشن کے سارے سورسز ہیں، ٹھیک ہے. ایک کمیونیکیشن سسٹم تھا. ماڈرن میں پھر پوسٹل سروسز آ گئیں جو 18th سینچری کے لاسٹ میں بالکل آ گئیں، اور اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. ایکسٹرنل ٹریڈ فلورش. بیرونی جو تجارت تھی اس نے بڑا فروغ پایا. نیڈ واز فیلٹ ڈیو ٹو ماڈرن کمیونیکیشن. تو اس چیز کی بھی ضرورت ہو گئی کہ ایک نیا سسٹم متعارف کروایا جائے، ٹھیک ہے. ریلوے لائنز ور لیڈ ان دا مڈ آف 19th سینچری. ریلوے لائنز جو بنائی گئی تھیں وہ مڈ آف 19th سینچری میں بنائی گئی تھیں، وچ کمیونیکیشن ڈیو ٹو وچ کمیونیکیشن اینڈ ادر ریسورسز ور میڈ پروگرس. جس کی وجہ سے پھر باقی ساری چیزیں آسان ہو گئی، کمیونیکیشن آسان ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے اب دیکھتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز کیا تھے اس کمیونیکیشن سسٹم کے. ایڈوانٹیجز کیا تھے، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ ڈیپلی افیکٹڈ دا اکنامک پولیٹیکل اینڈ سوشل لائف. تو اس نے اکنامکلی معاشی طور پہ یا سیاسی طور پہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لائف، معاشرتی طور پہ اس کمیونیکیشن سسٹم جو تھا اس نے لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کیا، بڑے اچھے ایک پازیٹیو وے میں. لارڈ ڈیل ہاؤزی گیو کانٹریکٹ ٹو انگلش کمپنیز. انہوں نے انگلش کمپنی سے کانٹریکٹ کر لیے، ٹھیک ہے. ٹو وچ فارن انویسٹمنٹ انکریز. جس سے فارنرز جو تھے وہ اپنا انویسٹمنٹ کرتے تھے انڈیا میں، ٹھیک ہے. اوئنگ دا کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ دا برٹش گارڈ ملٹری اینڈ ایڈمنسٹریٹو بینیفٹ ایز ویل. تو کمیونیکیشن سسٹم پہ ان کو ملٹری جو اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو بینیفٹس تھے وہ بھی ہوئے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ دا برٹش گارڈ ایڈوانٹیج فرام الیکٹرک ٹیلی گرام. تو جیسا کہ ہم نے پیچھے اس میں ڈسکس کر لیا کہ الیکٹرک ٹیلی گرام کا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے جس کا بہت ایڈوانٹیج تھا چونکہ وہ لوگ رابطے میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ یہ ہے کہ دے گاٹ سکسیز ان دا وار آف انڈیپینڈنس. تو یہ رابطے میں رہنے کی وجہ سے اس طرح ان کو انڈیپینڈنس جو وار تھی، جو آزادی کی جنگ تھی، اس میں بہت فائدہ ہوا، ٹھیک ہے. دا برٹش گورنمنٹ لیڈ الیکٹرک ٹیلی گرام اینڈ ڈیولپ دیئر کانٹیکٹس. تو رابطے کے ذریعے انہوں نے اپنے کانٹیکٹس بھی بڑھا لیے، ٹھیک ہے. یہ رابطے کا ایک سسٹم تھا جس سے ٹریڈرز، فارن ٹریڈرز آتے تھے، یا ان کا آرمی کا سسٹم تھا جو سارا اس پہ، ٹھیک ہے. ریلوے لائنس اینڈ روڈس اسٹرینتھن دا برٹش گورنمنٹ سو دیٹ دا ایزیلی اوبٹین را مٹیریل. تو جو فیکٹریز کے لیے ان کو مٹیریل چاہیے تھا ریلوے لائنس کی تھرو وہ لے آتے تھے، ٹھیک ہے، ریلز کے تھرو. اور اس کے علاوہ سڑکوں کے ذریعے وہ اپنا خام مال، را مٹیریل خام مال کو کہتے ہیں جو فیکٹریز میں یوز ہوتا ہے، وہ اس کو ایزیلی کمیونیکیٹ کرتے تھے، ایزیلی ٹرانسپورٹ کرتے تھے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ایک کمیونیکیشن سسٹم تھا. یہ اکنامک پالیسی جو ڈسکس کی، یہ برٹش ریفارمز تھیں، ٹھیک ہے. ان کی یہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہوئی تھیں جن کا اسپیسیفکلی فائدہ برٹشرز کو ہی جا رہا تھا. بٹ اپرنٹلی فائدہ انڈین یا مسلمس کو تو بالکل بھی نہیں، چونکہ مسلم کے ساتھ ان کا ایز سچ وہ کوئی کنیکشن نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. تو نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کوانٹم آف ریولیوشن آف پاور ٹو دا انڈینس تھرو ایکٹ. اور پھر کچھ ایکٹ ہیں اس میں 1861 کا، 1892 کا، 1909 اور 1919 کا. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.